حسن نقوی ابن اسد اللہ خان نقوی، مرحومہ مرضیہ حسن نقوی بنت تقی حسین رضوی، میر محمد علی نقوی ابن حاجی اسد اللہ خان نقوی، خانم رباب نقوی بنت حاجی عبداللہ کرمانی اسد اللہ کرمانی کے بلندی درجات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ درود پڑھ لیجئے بآواز بلند سب مل کر، اللہم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، صلوات۔ عزیزان محترم، سورہ مبارکہ کہف کے سلسلے میں آخری آیہ مبارکہ کی تلاوت کا روز شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ 5 روزہ مجالس عزا آج اس سلسلے کی چوتھی تقریر ہے، اور کل آخری سلسلے گفتگو جو سرکار امام حسن کے حوالے سے کیا جائے گا۔ جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے اس کا ماحصل یہی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مثل بشر بنایا، اور اس مثلیت کے ساتھ ساتھ جو اہم عہدہ عطا کیا وہ عہدہ انزال وحی الہی ہے۔ وہ وحی الہی کہ جس کو نہ کوئی جان سکتا ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی اس کا عرفان رکھتا ہے، نہ کوئی اس کی سمجھ رکھتا ہے، سوائے ان کے جو اس وحی کے ناظر بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، عارف بھی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جب ابلاغ کر رہے ہیں تو یقیناً وہ ابلاغ جو وحی الہی کا ابلاغ ہے، وہ ابلاغ جو عین قرآن ہے، تو اس ابلاغ کو پروردگار عالم نے اس مقام پر قرار دیا کہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل
جو 17واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی 9ویں آیے مبارکہ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِیَ اقوم، اور یہ قرآن ہدایت ہے ان کے لیے جو اقوم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ ہے قرآن کا، اور اس کی 9ویں آیہ مبارکہ ہے اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِیَ اقوم، اور اس قرآن کو ہم نے ہدایت بنایا ہے۔ کس کے لیے ہدایت بنایا ہے؟ اس شے کی طرف ہدایت بنایا ہے جو اقوم ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن وسیلہ ہے، منزل وہ شے ہے کہ جس کو خالق کائنات اقوم قرار دے رہا ہے۔ ذرا سے کچھ بیدار ہو جائیں تو میں بس 2-4 باتیں کر لوں اور آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی، کہ وہ شے کہ جس کو قرآن اقوم قرار دے رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن وسیلہ ہے، قرآن سبب ہے۔ کس کے لیے سبب ہے؟ یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہدایت کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، راستہ دکھا رہا ہے۔ کہاں کے لیے راستہ دکھا رہا ہے؟ اس کے لیے راستہ دکھا رہا ہے کہ جس کو خالق نے اقوم بنایا ہے۔ تو کوئی تو ہے نا کہ جن کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے، کوئی تو ہے نا کہ جن کی طرف قرآن پہنچانا چاہتا ہے، کوئی تو ہے کہ قرآن وسیلہ ہے، وہ منزل ہے، قرآن سبب ہے، وہ ہدف ہیں۔ تو اگر صرف تلاوتوں تک رہ گئے اور اس تک نہ پہنچے کہ جس تک قرآن پہنچانا چاہتا ہے، تو زندگی تلاوتوں ہی میں گزر جائے گی، منزل حاصل نہیں ہو سکتی۔ ذرا سا آپ لوگ تھوڑا آگے آگے ہیں تاکہ مجھے ذرا اندازہ ہو جائے کہ پوری مجلس کس کو ملے گی، کیونکہ پوری مجلس اسے ہی ملے گی جو وقت سے آتا ہے۔ ذرا سا تھوڑا آگے آگے آ جائے گی تاکہ بات میری پہنچ جائے۔ ذرا سا درود پڑھیے ایک مرتبہ بلند آواز سے۔ ہاں قصے کہانیاں ہوں تو مسئلہ نہیں ہے، ادھر سے جوڑا ادھر سے جوڑا، لیکن جب استدلال ہے تو وہ جب تک اس کا تسلسل نہ ہو تو وہ بات آدھی پانی۔ یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت کہاں کر رہا ہے؟ اقوم کی طرف ہدایت کر رہا ہے۔ اقوم کیا شے ہے؟ اقوم کہتے ہیں اس شے کو کہ جس پر وہ لطف الہی ہو کہ کوئی رجز اس کے قریب آ ہی نہ سکے۔ اقوم کہتے ہیں کہ اتنا مضبوط ہو، اتنا قوی ہو کہ نہ ذہن میں ہذیان پیدا ہوتا ہو، نہ نسیان پیدا ہوتا ہو۔ اقوم کہتے ہیں اس کو کہ جو کمال طہارت پر ہو۔ اقوم کہتے ہیں اس کو جو کمال عطائے لطف الہی پر ہو۔ تو کوئی تو ایسے ہے نا جو کمال طہارت پہ بھی ہیں، کوئی تو ایسے ہیں جو اتنے قوی ہیں کہ ان میں نہ ہذیان کی کیفیت آتی ہے، نہ نسیان کی کیفیت آتی ہے، کوئی تو ہیں کہ رجس ان کے قریب آ نہیں سکتا، اور قرآن ان کی طرف ہدایت کر رہا ہے۔ تو بات تو طے ہو گئی، اگر قرآن کتاب ہدایت ہے تو کتاب ہدایت کن کے لیے ہے، کن کی طرف کتاب ہدایت ہے؟ تو یہی تو فرق ہے امتی میں اور اہل بیت میں، ہمیں ہدایت کر رہا ہے اور ان کی طرف ہدایت کر رہا ہے۔
اگر یہی سمجھ میں نہ آیا امت کے کہ قرآن کس کو ہدایت کر رہا ہے اور کس کی طرف ہدایت کر رہا ہے، تو معنی یہ ہے کہ بس ذہن تلاوتوں تک ہے، منزل تک نہیں پہنچ رہا۔ تو بات تو طے ہو گئی، تلاوت ثواب تو رکھتی ہے لیکن ہدف تلاوت نہیں ہے، تلاوت تو وسیلہ ہے، قرآن تو واسطہ ہے ان تک پہنچ جانے کا۔ اب جب امام سے پوچھا گیا کہ یہ اقوام کون ہیں کہ جن کی طرف قرآن رہنمائی کر رہا ہے، امام معصوم نے فرمایا کہ یہاں یہدی سے مراد شریعت والی ہدایت نہیں ہے، یہاں یہدی سے مراد ندا دینا ہے، یہاں یہدی سے مراد پکارنا ہے، یہاں یہدی سے مراد صدا دینا ہے۔ تو معنی کیا بنے؟ قرآن پکار رہا ہے، قرآن صدا دے رہا ہے، قرآن بلا رہا ہے ان کی طرف کہ جن کو خالق نے اقوام بنایا ہے۔ جب امام معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ اقوام کیا شے ہے کہ جس کی طرف قرآن بلاتا ہے، تو امام نے کہا یہدی الینا، یہ قرآن ہم 14 کی طرف ہدایت کر رہا۔ یہدی الینا، یہ قرآن ہماری طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور اس طریقے سے بھی روایت آئی یہدی الی الولایہ، یہ قرآن ولایت کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ اور جب قرآن کتاب ہدایت ہے تو وہ مومنین جو کہ عمل صالح انجام دیتے ہیں، قرآن انہیں بشارت دے رہا ہے کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے، باقی سب کے لیے اجر ہے، ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ تو کوئی تو ایسے ہے نا کہ جن کو اجر کبیر کی بشارت دی جا رہی ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں کوئی غیر شیعہ کا جس کے دل میں ہماری ولا نہیں ہے، وہ چاہے بھی تو اس آیت میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے بھی تو اس آیت میں نہیں آ سکتا۔ تو قرآن کہاں ہدایت کر رہا ہے؟ ان کی طرف جو اقوام ہیں، ان کی طرف جو کمال طہارت پر ہیں، ان کی طرف کہ جہاں لطف ہی لطف ہے، ان کی طرف جہاں برکت ہی برکت ہے۔ تو جب ہدایت ان کی طرف کر رہا ہے تو معجزہ قرآن کس سے صادر ہوگا؟ دنیا کے پاس 3 یا 4 معجزوں سے زیادہ نہیں ہیں رسول اللہ کے۔ غور کیا کبھی اس پہلو سے؟ کتنے معجزات ہیں ملت اسلامیہ میں کتابوں میں؟ 4 5 6 بس ختم۔ اہل بیت نے 400 سے زیادہ پیغمبر کے معجزات بیان کیے جی۔ تو اب جو اہل بیت سے ہٹ کے رسول کو سمجھے گا تو کتنی رسالت ملے گی، کتنی رسالت کا عرفان حاصل ہوگا۔ بھئی انگلیوں پہ گنے ہوئے ہیں نا معجزات، چاند کو توڑا، سورج کو پلٹایا، ہاتھ پہ آ کے سنگریزے تسبیح پڑھتے تھے، بختم۔ اور جب اہل بیت سے پوچھتے ہیں تو 400 سے زیادہ تو مستند روایات ہیں جو پیغمبر اکرم کے معجزات اہل بیت نے بیان فرمائے ہیں۔ تو جب ہدایت ان کی طرف کرتا ہے تو معجزہ کس سے صادر ہوگا؟ کچھ سورہ رات پہ نگاہ ہے، 31واں سورہ، 31ویں آیت اور 13واں سورہ، سورہ نمبر 13 ورس نمبر 31۔ کبھی کبھی ترجمہ دیکھا کریں، اس نیت سے ہی دیکھا کریں کہ کہیں پڑھنے والے نے ڈنڈی تو نہیں ماری ہے۔ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ
او قطعت بہ الارض او کلما بہ الموتا بل للہ الامر جمیعا. کیا ارشاد ہے جناب کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہو جائے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے. او قطعت بہ الارض، اور اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زمین کی مسافتوں کو طے کرا دیتا ہے. او کلما بہ الموتا، اور قرآن کی طاقت اتنی ہے کہ مردے سے کلام کرنے لگے. پریشان ہو رہے ہیں بھیا؟ 3 صفتیں تو آ گئی نا، 3 معجزات تو آ گئے نا سامنے. قطعت بہ الارض، زمین کی مسافت کو طے کرا دے. کلما بہ الموتا، مردہ زندہ ہو کے بولنے لگے. اور تیسری کیا ہے؟ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. اچھا بھائی، آپ کے امریکہ میں تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو ذرا ایک کسی پہاڑ پہ قرآن کا نسخہ تو رکھیے. توجہ ہے یا نہیں ہے جناب؟ ہے جگہ چھوڑے گا؟ اچھا چلیے، ماشاءاللہ دیکھیے محمد صاحب ماشاءاللہ کتنا ثواب کماتے ہیں، پورے سال غسل دیتے ہیں میت کو، بہت بڑا ثواب ہے. صاحب قرآن کا نسخہ اگر میت پہ رکھ دیں، مردہ بولے گا؟ جی، کیا قرآن کا دعویٰ جھوٹا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا بھائی، اب تو زمین کی مسافت قرآن طے کراتا ہے تو ٹکٹ لینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں نسخہ رکھیے. میں کہوں گا صاحب بھائی کیا صاحب ادارے کے کیوں پیسے خرچ کرتے ہیں؟ قرآن کا نسخہ ہم رکھیں گے، پہنچ جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے کہ مردہ بولنے لگتا ہے. یہاں آپ سورہ الحم پڑھتے ہیں، 100 بخار نہیں اترتا. وہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر کوئی اپنے دامن میں خود جھانکے نا ذرا. تو بات تو طے ہو گئی کہ معجزہ صامت کا ہوتا ہے، ظاہر ناطق سے ہوتا ہے. بات طے ہو گئی یا نہیں ہو گئی جناب؟ تو اب کہے کہ زمین کی مسافت کو قرآن طے کرا دے، تو اب تعجب کی کون سی بات ہے کہ اگر علی مدینے سے خیبر میں پہنچ جائیں اور تنہا کہاں پہنچے؟ کہا چلو علی تو آئے، قمبر تم کیسے پہنچ گئے؟ کہا مولا کے قدموں سے لپٹ گیا تھا. کہا کہ مردہ بولنے لگتا ہے، تو اب اگر نہ علی مردے کو زندہ کریں اور کلام کرنے لگے تو قرآن کا دعویٰ کہاں ثابت ہو کہ مردہ کلام کرنے لگتا ہے؟ اور تیسرا دعویٰ تو عجیب ہے، سیرت بہ الجبال، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. ہمیں تو نہیں نظر آیا کہ کبھی قرآن کا نسخہ رکھیں اور پہاڑ جگہ چھوڑ دے. تو دعویٰ تو ہے قرآن کا. اگر مسلمان میں اتنا عرفان ہوتا، اگر مسلمان قرآن کو آل محمد سے سمجھتا تو شاید سمجھ میں بھی آ جاتا. اس لیے مسلمان کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن مباہلے کے میدان میں عیسائی راہب کی سمجھ میں آ گیا کہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ. جو ہے یا نہیں ہے جناب؟ اور اس کے بعد سورہ عنکبوت کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ تھوڑی سی آیتیں سنا دیں آپ کو. چلیے، کبھی زندگی ہے نہیں ہے کیا ہے. سورہ عنکبوت، بل ہوا
آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن کیا ہے جناب؟ آیات ہیں، بینات ہیں، نشانیاں ہیں. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. کہاں ہیں یہ نشانیاں؟ صاحبان علم کے سینوں کے اندر محفوظ ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے جناب؟ توجہ ہے یا نہیں؟ صاحبان ایمان کے کہاں موجود ہیں جناب؟ سینوں میں موجود ہیں. آج تک تو یہ سنا تھا کہ قرآن حافظ کے حافظے میں ہوتا ہے. بھئی آج تک تو یہی سنتے آئے نا کہ قرآن کہاں ہے؟ حافظ کے حافظے سے ہوتا ہوا آیا، حافظوں نے محفوظ کیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن کہاں ہے؟ صاحبان علم کے سینوں کے اندر محفوظ ہے. ذہن کا تعلق تو حفظ کرنے سے ہوتا ہے، سینے کا تعلق تو حفظ کرنے سے نہیں ہوتا. بابا سینے کا تعلق حفظ کرنے سے کہاں ہے؟ ذہن میں تو چیز حفظ ہوتی ہے، سینے میں تو نہیں حفظ ہوتی. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن محفوظ ہے صاحبان علم کے سینوں میں. اگر انہوں نے یاد کیا ہوتا، یار کہاں بیٹھے ہیں بابا، اگر یاد کیا ہوتا تو اذہان میں ہوتا یا سینوں میں ہوتا؟ یعنی سینوں میں محفوظ ہونا بتا رہا ہے کہ یاد کر کر کے حفظ نہیں کیا ہے، بلکہ وہاں سے قرآن ان پر القا ہوا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس کو کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن. توجہ ہے؟ تفسیر قرآن بالقرآن کیا چیز ہے جناب؟ کہ دیکھیں تفاسیر کی بہت سی صورتیں ہیں. کوئی روایت سے تفسیر کرتا ہے، کوئی حدیث سے تفسیر کرتا ہے، ایسا کوئی علم معانی سے کرے گا، متکلمین ہیں، عرفاء ہیں، فلاسفہ ہیں. ایک ہے تفسیر قرآن بالقرآن. اس کو اہل بیت کے علاوہ نہ کوئی جانتا ہے اور نہ کوئی بتا سکتا ہے. اب دیکھیں اس کی میں دلیل دوں گا تو آپ پہنچ جائیں گے فوراً. کیا ہے تفسیر قرآن بالقرآن؟ امام فرماتے ہیں کہ القرآن الحکیم یفسر بعضہ بعضا. امام کہتے ہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود قرآن کی آیت کی تفسیر کرتی ہے. یعنی ایک آیت دوسری آیت کی خود تفسیر کرے گی. یعنی ایک موضوع کی آیت سے آیت کو ملاتے چلے جائیے تو وہ خود بخود تفسیر بنتی چلی جائے گی. اور یہ سب سے مضبوط طریقہ ہے تفسیر قرآن کا. نہیں آپ بوجھل ہو رہے ہیں، بات نہیں پہنچ رہی ہے. نہیں دیکھیں میرے پہنچانے میں کمی ہے، میں اپنی خطا کو مانتا ہوں. دیکھیے حدیث کے اندر تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ روایت ضعیف ہے یا کمزور ہے یا نہیں، اس فرقے کی ہے یا اس فرقے کی ہے. جب تفسیر قرآن بالقرآن کریں گے یعنی قرآن کو قرآن سے تفسیر کرتے جائیں گے تو پھر نہ ضعیف کی بات ہے، نہ راوی کی بات ہے، نہ روایت کی بات ہے، نہ تاریخ کی بات ہے، نہ ادھر کی بات ہے، نہ ادھر کی بات. امام نے کہا ہمارے فضائل کو سمجھنا ہے تو تفسیر قرآن بالقرآن کرتے چلے جاؤ، ایک آیت کو دوسری آیت سے ملاتے چلے جاؤ، ہم 14 سمجھ میں آتے چلے جائیں گے. کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں. کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس تفسیر کو تفسیر سے ملاتے جائیے. اب دیکھیے اس کی میں پریکٹیکل آپ کو دلیل دے دوں. چاہے تفہیم القرآن مولانا مودودی ہوں،
سیدنا تفسیر عثمانی، شبیر احمد عثمانی ہو، فخر الدین رازی ہو، تفسیر کبیر ہو، ابن کثیر ہو، کوئی تفسیر بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو اس کی ریفرنس میں بہت کم آیتیں ملیں گی. یعنی مولانا مودودی کی تفسیر کھولیں آپ، اگر ایک آیت کی تفسیر کر رہے ہیں تو کوئی شاد و نادر کوئی آیت کہیں آگے جا کے مل جائے تو مل جائے. اب آپ اصول کافی کھولیے، بہار الانوار دیکھیے، ایسا ایک آیت کی تفسیر میں آپ کو جناب 100 آیتیں ایک پیج کے اوپر نظر آئیں گی. یہ ہے تفسیر قرآن بالقرآن. دیکھیں اس طریقے سے سمجھیے اہل بیت کو. اب جب قرآن پڑھتے گئے تو ایک آیت سے دوسری آیت کو ملاتے چلے جائیں گے. تو وہاں سورہ رات کہہ رہی ہے کہ معجزہ ان سے صادر ہوتا ہے. اب آئیے سورہ عنکبوت کے اندر، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیتیں تو ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہیں. تو بات تو طے ہو گئی. اگر حافظ کے حافظے سے قرآن آتا تو شک تھا کہ کہیں تحریف تو نہیں ہو گیا. یہی سبب ہے کہ سوائے ہمارے علاوہ کوئی دلائل پیش کر ہی نہیں سکتا کہ یہ قرآن 100% تحریف سے پاک ہے، کیونکہ ان پاک سینوں سے پہنچا ہے. اچھا بھیا، یہ قرآن جو جزدان میں لپٹا رکھا ہے یہ کون سا قرآن ہے؟ دیکھیں غار حرا کا خطبہ آپ نے سنا، اور ماشاءاللہ نہج البلاغہ کا یہاں صاحب درس ہو رہا ہے ہر ہفتے، آپ پڑھ رہے ہیں اس میں. کیا ہے بھائی؟ قرآن تو نور ہے جو ان کے سینوں میں ہے. یہ قرآن کون سا ہے بھائی؟ تو فوٹو سٹیٹ ہے نا، نقل ہے نا، ہے یا نہیں اس اصل قرآن کی؟ بھائی انہوں نے نور کو الفاظ بنا کے آپ کو دے دیا، یہ بھی تو انہی کا احسان ہے. کہاں بیٹھے ہیں یار؟ موسیٰ ہلکی سی تجلی تو برداشت نہیں کر سکتے، آپ نور قرآن کو ہاتھوں میں لے کے گھومتے. تو یہ بھی تو انہی 14 کا کرم ہے کہ قرآن کو الفاظ بنا کے دے دیا، ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اگر یہ قرآن جو ہے یہ کتنا پاک ہے بھائی؟ لا یمسہ الا المطہرون، یہ اتنا طاہر ہے کہ جب تک طاہر نہ ہو مس نہیں کر سکتے. تو بابا جب نقل اتنی پاک ہے کہ بغیر طہارت کے مس نہیں کر سکتے، تو اصل قرآن نجس لوگوں کے سینوں میں کہاں سے؟ یہی مولا علی نے جب خطبہ شخشقیہ دینا شروع کیا تو کہاں سے کلام کا آغاز کیا؟ ینحدر انی السیل ولا یرقا الی الطیر، علم کا سمندر مجھ علی کے سینے سے بہتا ہے. ولا یرقا الی الطیر، اور تم جیسا تو میری بلندی پر بھی نہیں مار سکتا. ہا ہونا لعلمن جمعا، علی کوفے کے ممبر پر کہہ رہے ہیں کہ یہ علم مجھ علی کے سینے کے اندر محفوظ ہے، کہیں اور محفوظ نہیں ہے. علی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ذہن میں محفوظ ہے، یہ علم تو ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہے. تو جب قرآن نور ہے تو پھر ان سینوں کو بھی تو نور ہونا چاہیے نا، جو ہے یا نہیں ہے؟ کہ جن سینوں میں پروردگار نے قرآن کو محفوظ کیا ہے. اب سمجھیے کہ حفاظت کیسے کی ہے. ایسا اگر حافظوں کے ذمے لگایا ہوتا، بخاری میں ہے یا نہیں ہے؟ سچی خاتون نے کہا یا نہیں کہا کہ بھائی یہ سورے تو تھوڑے بڑے تھے، یہ چھوٹے کیسے ہو گئے؟ کہا یا نہیں کہا؟ ابا جان نے کہا یا نہیں کہا کہ بھائی بیٹی سے ذرا پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ زیادہ کم ہو گیا، کیا ہو گیا؟
اچھا یہ بتائیے پورے قرآن میں حفظ کرنے کا حکم ہے؟ جی ہے جناب، ہے حضور کہیں؟ اچھا چلیے اب دیکھیے، اب آپ کہیں گے دیکھیے حافظوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، چلیے پورے قرآن میں کہیں ہیں یا قرآن نشانیاں ہیں ان کے لیے جو قرآن کو یاد کرتے ہیں؟ جی ہے کہیں؟ آیات اولئک یحفظون القرآن ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ان کے لیے جو حفظ کرتے ہیں؟ نہ حکم ہے نہ تعریف. جی بھیا حفظ قرآن بہت بڑی عبادت ہے بھیا، میرے پیچھے نہ لگ جائیے گا کہ معلوم بات سے آج کل تو فتووں کی صاحب فیکٹری لگی ہوئی ہے. صاحب دیکھیے حافظوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، نیا کام شروع ہو گیا. بابا حفظ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، قرآن نور ہے، جس کے ذہن میں آ جائے اس کے لیے برکت ہے، سعادت ہے. لیکن دنیا اتنا تو سوچے کہ جس کام کا حکم نہیں دیا اس کے پیچھے پوری قوم لگی ہوئی ہے، اور جس کو قرآن ایک ایک لمحے پہ کہہ رہا ہے. کیا قرآن نے گلہ کیا کہ تم ان آیتوں کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ گلہ کیا تو کس بات کا کیا؟ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو جس کا قرآن گلہ نہیں کر رہا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جس سے قرآن شکایت کر رہا ہے کبھی وہ بھی تو کرنے کی کوشش کرے. تو اب سورہ رات، سورہ بنی اسرائیل سے بات چلی، 17واں سورہ نبی آیت، پھر سورہ رات 13واں سورہ 31ویں آیت، پھر سورہ عنکبوت پر آ گئے، اور اب آ جائیے ذرا سا سورہ آل عمران. بوجھل تو نہیں ہو رہے؟ سورہ آل عمران تیسرا سورہ قرآن کا، بالکل ابتدائیہ، کوئی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. کیا ارشاد ہے جناب؟ هو الذی انزل علیک الکتاب. پھر کبھی بتائیں گے انشاءاللہ کہ یہ الیکا اور علیکا میں کیا فرق ہوتا ہے. ابھی کریں گے تو وزن زیادہ پڑ جائے گا تو مسئلہ خراب بھی ہو جاتا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ہے جس نے اب کتاب کو آپ پر نازل کیا. منہ آیات محکمات، اور اس میں کچھ آیتیں محکم رکھی. محکم سمجھتے ہیں جو جہاں مراد الہی معلوم ہے، جو بالکل واضح سمجھ میں آ رہی ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور کچھ آیتیں متشابہ رکھی. تو قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں. جب آپ کلاسیفیکیشن کریں گے قرآن کا تو دو طرح کی آیتیں ملیں گی. کچھ آیتیں محکم ہیں جس میں مفہوم بالکل واضح ہے، اور کچھ متشابہ ہیں کہ جہاں سمجھنے کے لیے کچھ دقت پیش آ رہی ہے، مراد الہی معلوم نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، صحبت رسول میں کچھ ایسے بیٹھے ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی ہے. دیکھیں یہود و نصارہ کی بات تو نہیں ہو رہی ہے نا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، زیغ کے معنی ہے دل میں ٹیڑھ ہونا، کجی ہونا، نیت کا اچھا نہ ہونا، بد فطرت ہونا، دماغ میں کچھ، زبان میں کچھ.
توجہ ہے یا نہیں ہے جناب؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ زیغ. تو یہ کون ہیں؟ جو صحبت رسول میں بیٹھے ہیں. تو ہر پہلو میں بیٹھنے والے سے دھوکہ نہیں کھانا ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جو دلے میں ٹیڑھ لیے بیٹھے. قرآن ہے، قرآن ہے، دیکھیں قرآن ہے، کہانی کی کتاب تو نہیں ہے نا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. اور ان کے دل میں کجی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ساری محکم آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، متشابہ آیتوں کو لے کے نکل جاتے ہیں. محکم آیتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، بلکہ متشابہ آیتوں کو لیتے ہیں اور متشابہ آیتوں کو لے کے نکل جاتے ہیں. یہاں سب سے کمال کا استدلال جو میں نے اب تک اپنی زندگی میں دیکھا وہ سرکار آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر میں دیکھا. بھئی کیا کمال کا جملہ کہا، حق ادا کر دیا. آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ متشابہ پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ غلط ہے. دیکھیں میرا جملہ نہیں ہے، جس کا جملہ ہے ذرا سا اس جملے کو سمجھیے. کہا کہ یہ متشابہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں کیونکہ آگے والا جملہ دلیل دے رہا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. یہ متشابہ آیت کو اس لیے لے کے نکلتے ہیں کیونکہ یہ معاشرے میں ان آیتوں سے فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے کوئی 30ویں پارے کی بات نہیں ہو رہی ہے، سورہ آل عمران ہے، ابتدائے قرآن ہے. کہا کہ یہ متشابہ کو لے کے نکلتے ہیں، متشابہ کی پیروی کرتے ہیں، یہ ایمان نہیں رکھتے. کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو قرآن کے ایک حصے پہ تو ایمان ہو جائے گا. ذرا سا دیکھیے کس طریقے سے کیا یہ ہے. دیکھیے کہ کیا جملہ، کیا رخ نکالا ہے فضائل کا. کہا کہ ایمان ہو جائے گا ان کے اوپر، تو آپ کو تبرہ کرنے میں مشکل ہوگی. جو ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے آقا نے کیسا راستہ نکالا ہمارے لیے کہ آپ بالکل گھبراہٹ کا شکار نہ ہو کہ بھائی بیٹھتے تو تھے، ایمان تو رکھتے تھے، قرآن تو پڑھتے تھے. کہا بھائی ایمان تھا ہی نہیں، یہ تو صرف اس لیے لے کے نکلتے تھے ابتغاء الفتنہ. معاشرے میں فتنہ پھیلانے کے لیے ان آیتوں کو ٹول بناتے ہیں. تو ہر قرآن پڑھنے والے سے دھوکہ نہیں کھانا ہے. نہ جانے کتنے ہیں، پیج نمبر، ورس نمبر، پیج نمبر، جانے کتنے ہیں جو متشابہ کو لے کے نکل جاتے ہیں اور معاشرے میں فتنہ پھیلاتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. اور یہ اپنی مرضی کی تعویل کرنے والے لوگ ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اور مراد الہی کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں کہ جن کو علم میں راسخ بنایا ہے. تو بھیا دو ہیں خالی، واو عاطفہ ہے یا نہیں ہے؟ بس دو ہیں، یا اللہ یا یہ. تو تیسرا تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اگر کل کا جملہ یاد ہے، ان کے علاوہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ مراد الہی یہ ہے. دیکھیں قرآن سے دلیل مل گئی یا نہیں مل گئی؟ ان کے علاوہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ مراد الہی یہ ہے، کیونکہ جانتے ہی صرف یہ ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. جب ان کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں تو آخر میں یہ لکھے گا بھائی واللہ عالم. تو ہمیں یہ واللہ عالم والی تفسیر نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ تفسیر چاہیے جو مراد الہی بتائے. اگر سب اللہ ہی پہ چھوڑنا تھا تو دنیا میں زحمت فرمانے کی ضرورت کیا تھی؟ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد کا معنی کیا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے اور قبر تک.
جب سب اللہ ہی پہ چھوڑنا تھا تو حصول علم کی ضرورت کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مراد الہی یا اللہ جانتا ہے یا یہ جانتے ہیں ہم اللہ خود تو آئے گا نہیں. بابا وہ آتا جاتا تو نہیں ہے نا کہ کبھی 7ویں آسمان پر آ جائے, کبھی 4تھے آسمان پر آ جائے, کبھی موسیٰ سے ملنے آ جائے, کبھی نمازیں کم کرانے آ جائے. ایسا تو نہیں ہوتا, آتا جاتا تو وہ ہے نہیں. آئیں گے تو یہ اب بس گفتگو اب آخری منزل میں آ گئی ہے. آئیں گے تو یہ, وہ تو آئیں گے نہیں. تو جب آئیں گے یہ تو مراد کون بتائے گا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ذرا سا جب آئیں گے یہ تو مراد الہی کون بتائے گا؟ یہی بتائیں گے نا. خود اللہ تو آئے گا نہیں مراد بتانے کے لیے. تو اس کا معنی ہے جب مراد الہی یہ بتائیں گے اور اللہ کو خود آنا نہیں, آ جائے تو اللہ نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا معنی ہے جو مراد اس کی ہے. چلیے تھوڑا سا آگے آئیے. سورہ ہود 11واں سورہ قرآن کا. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ذرا سا جو شروع سے بات کو پک کر رہے ہیں بس ان کو ذرا مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ یہ موضوعات بہت ڈیفیکلٹ موضوعات ہیں. کہا کہ یہ کتاب کیا ہے جناب؟ محکم ہے, جس کی ساری آیتوں کو محکم بنا دیا. آل عمران میں کیا کہہ رہا تھا؟ آل عمران میں کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے. اب ہود میں کیا کہہ رہا ہے؟ پورا قرآن محکم ہے. بھیا یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب سورہ زمر میں آ جائیے, 39 سورہ قرآن کا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ. اللہ نے اس کتاب کو احسن حدیث بنا کے اتارا. پوری کتاب متشابہ ہے. بس میں ہمیشہ جو جملہ دہراتا ہوں, سوائے ان 14 کے ان باتوں کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو یہودی لے کر آیا چھٹے امام کی خدمت میں. پتہ نہیں کتنا انتظار کرتا رہا ہوگا, کتنوں سے پوچھ چکا ہوگا. کہا فرزند رسول یہ تو قرآن میں اختلاف ہے. آپ تو کہتے ہیں قرآن اختلاف دور کرنے کے لیے, یہ تو اختلاف سامنے رکھا ہوا ہے. کہاں ہے؟ دیکھیے آل عمران میں کہتا ہے کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے, کچھ سمجھ میں آتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہود کی پہلی آیت کے اندر کہتا ہے پورا محکم ہے سب سمجھ میں آتا ہے. پھر سورہ زمر میں کہتا ہے کہ پورا متشابہ ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. امام نے کہا آل عمران بھی حق ہے, سورہ ہود بھی حق ہے, سورہ زمر بھی حق ہے. مراد الہی میں فرق ہے. لطف نہیں لیا جملے کا آپ نے. ان کے علاوہ کوئی مراد نہیں بتا سکتا. کہا مراد الہی میں فرق ہے. آل عمران میں کہتا ہے کچھ محکم کچھ متشابہ. یہاں مراد عوام الناس ہیں جن کی کچھ سمجھ میں آتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سورہ ہود میں کہتا ہے پورا محکم ہے. یہاں مراد الہی ہم 14 ہیں. ہمارے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے لیے پورا قرآن محکم ہے. جملہ تو اب آ رہا ہے. سورہ زمر میں کہتا ہے پورا قرآن متشابہ ہے, ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آتا. یہاں مراد الہی ہمارے دشمنوں سے ہے جن کو ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آتا. توجہ ہے یا نہیں؟ اب جب یہ راسخون فی العلم ہے, بس استدلال کو ذرا جلدی سے آگے لے کے چلیں. جب یہ راسخون فی العلم ہے, اب رسول کے بعد تبلیغ کون کرے گا؟ تبلیغ کس کا کام ہے؟ بلغ پر عمل کون کرے گا؟
الا البلاغ المبین کا مصداق کون ہوگا؟ نبی نے اپنی زندگی میں کس کو بنایا؟ ایسے ہی کسی کو بھیجا، کسی کو بلایا؟ بس اس لیے کہ ہم پڑھیں اور آپ واہ واہ کریں؟ بھئی اتنا سارا کام اس لیے ہوا کیونکہ اللہ میاں کو معلوم تھا کہ صاحب کیونکہ ذاکرین کو آپ سے داد وصول کرنی ہے، اس لیے ایک کو بھیجا اور پھر بلایا اور پھر علی کو بھیجا. پوری شریعت بنائی ہے قیامت تک کے لیے ہے. اور کہا کیا؟ بس یہ ہے آج کی روزانہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ حاصل تقریر کیا ہے. اب یہاں سے کل حاصل تقریر حدیث غدیر کی روایت تھی، آج حاصل تقریر یہاں سے شروع ہو رہا ہے. کیا کہا؟ ترمذی نے بھی لکھا لا یودی انی الا انا اولی. اس ایک جملے میں اتنے رموز پوشیدہ ہیں کہ اگر ذاکر پوری زندگی اس ایک جملے پہ مجلس پڑھتا رہے حق ادا نہیں ہو سکتا. لا یودی، جب واپس بلایا تو کیا کہہ کے بلایا؟ کہ رسول نے کیا کہا ہے کہ لا یودی انی، نہیں پہنچا سکتا، ذرا توجہ، نہیں پہنچا سکتا مجھ سے یا میں یا علی. ذرا توجہ دیکھیں، ماشاءاللہ بات پہنچی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ مباحث وہ ہیں جو علماء کے دروس میں، بحث خارج میں، عقائد میں یہ مسئلے ڈسکس ہوتے ہیں. اور یہ منبر حسینی کا اعجاز ہے کہ آپ تک یہ باتیں پہنچتی رہتی ہیں. لا یودی انی، مجھ سے نہیں پہنچا سکتا، یا میں خود پہنچاؤں گا یا علی پہنچائے گا. اچھا ابھی تک سورہ بارات پڑھ کے سنائی تو نہیں کسی نے؟ ابھی تو آئی ہے نا، ابھی تو قلب رسالت محفوظ ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابلاغ ہے، کچھ کل کا بلغ یاد ہے کیا؟ نہیں. یہ جو ابلاغ وحی ہے اس کے دو پہنچانے والے ہیں، یا میں ہوں یا علی ہے. اور علی کس سے پہنچائیں گے؟ مجھ سے. یہ لفظ انی جو ہے نا، مجھ سے، اس ایک کلمہ انی نے سارے اعتراضات کو ختم کر دیا. کہ اب جو دشمن اعتراض کرے کہ علی کو رسالت میں شریک کر رہے ہیں، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں پہنچا سکتا مجھ سے یا میں یا علی. یعنی وہی نازل ہوگی صرف پیغمبر پر. یہ ہے عہدہ رسالت. اور پہنچائے گا کون؟ دو، یا نبی خود یا علی. اب جملہ لے لیجئے، علی عہدہ رسالت میں مصطفیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے، مگر ابلاغ رسالت میں مصطفیٰ کے ساتھ برابر کا شریک ہے. دیکھیں مجھے اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ وہ مطالب جو عام نہیں ملتے آپ تک وہ پہنچ جاتے ہیں. بابا لا یودی انی، مجھ سے نہیں پہنچا سکتا، یا میں یا علی. اب سمجھیے کیا کہا تھا حضرت موسیٰ نے اپنی دعا میں؟ وَاجْعَلْ لِي، قرآن کے علاوہ بات نہیں ہو سکتی ہے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي وَأَشْرِكْهُ
شریکہو فی امری. میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا اور اسے میرے کام میں شریک کر دے. ہارون موسیٰ کے کام میں شریک ہیں یا نہیں؟ قرآن ہے نا، کہانی کی کتاب تو نہیں ہے. ہارون موسیٰ کے کس کام میں شریک ہے؟ بابا تبلیغ میں شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ادھر شرکت ہے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ. ادھر ابن تیمیہ بھی ماننے پہ مجبور ہے کہ پیغمبر نے کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ انہو لا نبی بعدی، کہ علی تیری نسبت مجھ سے وہی ہے، میں موسیٰ ہوں تو ہارون ہے. تو وہاں بھی شرکت. پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں پریشان نہ ہو. وہاں بھی شرکت، یہاں بھی شرکت. ہارون موسیٰ کے ساتھ شریک، علی مصطفیٰ کے ساتھ شریک. کس چیز میں شریک؟ عہدہ رسالت میں شریک نہیں. یہیں تو آپ کو گڑبڑا دیا جاتا ہے، پھر آپ فوراً بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں. ارے نہیں ارے بھائی وہ تو نبی کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. بس بابا ایسا نہیں ہے. لا یؤدی انی الا انا ولی، نہیں پہنچانے کی صلاحیت رکھتا کوئی ابلاغ اول. ابلاغ اول. یہ مدرسے کے مولوی کی تبلیغ کی بات نہیں ہو رہی ہے. ابلاغ اول. مجھے لگ رہا ہے بات نہیں پہنچ رہی ہے. اچھا مجھے بتائیے، جو وحی پیغمبر پہ نازل ہوتی ہے، جب وہ وحی پہلی مرتبہ امت تک پہنچے گی، اگر اس کے پہنچنے میں خطا ہو گئی تو کتنے لوگ قصوروار ہوں گے؟ سب سے پہلے تو نبی نعوذ باللہ، پھر جبرائیل جو ظاہری طور پہ لا رہا ہے، اور پھر اللہ. ابلاغ اول. ابھی سورہ برات پڑھ کے سنائی نہیں ہے کسی نے. ابھی تو پہلی مرتبہ علی لے کے جائیں گے. اگر پہنچانے والے میں خطا کا امکان ہوا تو اب وحی الہی پر اعتبار کون کرے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر پہنچانے والے نے خطا کر دی تو اب وحی الہی پر اعتبار کہاں رہا کہ نہ معلوم کب خطا کار کو بھیجا، نہ جانے کہاں کہاں خطا ہوئی، نہ جانے کب کب وحی تو صحیح اتری تھی، انہوں نے غلط پہنچائی. پورا دین مشکوک ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اب اگر سورہ برات کی آیات کا ابلاغ اول علی ہے تو لازم ہے کہ جیسے مصطفیٰ معصوم جو ہے یا نہیں ہے. یہ دلیل افضل انبیاء علی ہے. صبح وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کچھ سما خراشی کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ 100 سے زیادہ دلیلیں ہیں قرآن میں کہ یہ 14 انبیاء ما سبق غیر خاتم سے افضل ہیں. ان میں سے ایک دلیل انشاءاللہ میں کل دوں گا مولا حسن کے حوالے سے. ایک دلیل آج یہ لے لیجیے. ابلاغ اول تو لازم ہے نا کہ پہنچانے والا معصوم ہو. سب سے پہلے علی پہنچا رہے ہیں، نبی نے تو پہنچائی نہیں. ابھی نبی نے کہاں پہنچائی؟ بھائی یہ مولوی والا کام نہیں ہے، یہ ہے ابلاغ اول. اگر ایک حرف بھی ادھر سے ادھر ہو گیا تو وحی الہی پر اعتبار گیا. تو لازم ہے کہ علی کو ویسا ہی معصوم مانو
जैसा मुस्तफा को मासूम मानते हो, वरना कुरान भी गया, वही भी गई, पूरा दिन लाजिम है। ये इल्म कलाम की बहस खारिज के नुक्ते अर्ज कर रहा हूं, उसको जाकरी मत समझ के आप दूसरे कान से निकाल दीजिएगा। अगर मासूम नहीं है तो पूरा दीन मशकूक हो गया। अब कौन एतबार करे? यानी अगर मुस्तफा को वही बचाना है, कुरान बचाना है, सूरह बरात की उन आयतों के नुज़ूल को बचाना है, तो लाजिम है कि उसको भेजे कि जिसकी इस्मत मुस्तफ़ा जैसी हो, जिसका इल्म मुस्तफ़ा जैसा हो, जिसकी कमाल अक़ल मुस्तफ़ा जैसी हो, जिसका खुल्क़ अज़ीम मुस्तफ़ा जैसा हो। अब अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा मा सबक अंबिया से अफजल हैं, किस सबब से अफजल हैं? बाबा अगर सीने में ही इल्म रह जाता अफजल होते, तबलीग की वजह से ही अफजल है ना। और इबलाग में अली मुस्तफ़ा के साथ बराबर का शरीक है, फिर कह रहा हूं बराबर का शरीक है। ला युअद्दी अन्नी इल्ला अना अव्वली। इसका माना है ओहदों में फर्क है, सिफात में एक है। अब समझिए क्यों कहा था अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, वकुल्लुना मोहम्मद। क्यों घबराते हैं, क्यों परेशान होते हैं कि दुनिया कहेगी ये तो जी नबी बना रहे हैं सबको। ओहदों में मोहम्मद जैसे नहीं है, इबलाग वही में सब मोहम्मद जैसे। इबलाग और अगर नहीं मानेगी दुनिया तो दीन नहीं बचता, वही नहीं बचती। इसीलिए लाजिम है कि ये 12 के 12 इस्मत कुबरा पर हो, वरना अगर जरा सी खता हुई इल्जाम उस पर आता। इसीलिए कह दिया कूनु मा सादिकी, वह इनके पीछे चलना है। मायत, जिस तरह से काफिला आगे जा रहा है तुम पीछे पीछे चलते जाओ। सच्चों की फकत बात नहीं हो रही है, ये जो तर्जुमों के अंदर मफहूम को जाइल किया जाता है और आले बैत के फजाइल को सुबुग बनाया जाता है कि कुरान कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। अरे आप समझे ही नहीं, मा सादिकीन, पीछे चलो। अच्छा ये बताइए इस हुक्म में कोई एक भी उम्मत का फर्द ऐसा है जो बाहर हो? जी कोई एक भी है? सबको हुक्म है ना के साथ हो जाओ। तो पूरी उम्मत का तो हुक्म है कि उनके साथ हो जाओ। वो कौन है जिनके साथ होने का हुक्म दिया जा रहा है? तो बात तो तय हो गई ना कि दोनों एक तो हो नहीं सकते। भाई आप बच्चों से कहते हैं ना कि बेटा बुजुर्गों के साथ रहा करो, उलमा की सोहबत में रहा करो, तो इसका क्या माना है? बड़े और हैं बच्चे और हैं। क्या ऐसा भी कभी होता है कि जिनको साथ रहने का हुक्म दिया जाए और जिनके साथ रहने का हुक्म दिया जाए उनका मिज़दाक एक ही शख्सियत हो? तो लाजिम है ना कि जिनको हुक्म दिया जा रहा है वो और हैं, जिनके साथ रहने का हुक्म दिया जा रहा है वो और हैं, जिनको हुक्म दिया जाता है वो उम्मती होते हैं, जिनके साथ रहने का हुक्म दिया जाता है वो अहले बैत होते। बस बस अजीज,
اور بہت اطمینان ہے مجھے انشاءاللہ کہ سب مطالب پہنچ رہے ہیں، بہت خوبصورتی سے پہنچ رہے ہیں، بہت آسانی سے پہنچ رہے ہیں، اور آپ کا ذوق ہے۔ بعض چیزوں میں سامعین کو کہتا ہوں کہ واہ، اگر آپ کا ساتھ نہ ہو، آپ کا ذوق نہ ہو تو یہ چیزیں نہیں پہنچ سکتی، مشکل امر ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ فیض ہے مجالس کا، یہ فیض ہے اس فرش عزا کا کہ دنیا جن اصطلاحات کو سننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی، آپ اس کے پورے پورے دلائل کو بیٹھ کے سنتے ہیں۔ کبھی جا کے دیکھیں نا کہیں اور، کیا ABCD بیان ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی اپنے ذوق سماعت کو پرکھیں۔ کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو عرض کروں گا کہ اگر کبھی اپنا عرفان ہو جائے تو دنیا غلو کے فتوے لگانے لگے گی۔ کبھی صحیح یہ موضوع صحیح۔ بس عزیز، وقت ختم ہو رہا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام نے کہا کہ وَرْحَمْ تِلْكَ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، پروردگار امام صادق سجدے میں دعا کر رہے ہیں، کہا ان آوازوں پہ اللہ کی رحمت نازل ہو، ان آنسوؤں پہ اللہ کی رحمت نازل فرما۔ سرکار رضا نے کہا نا ابن شبیب فَبْكِي عَلَى شَيْءٍ، کہ جب بھی رونا آئے تو دوسروں پہ بعد میں رونا، فَبْكِي عَلَى الحسین ابن علی، پہلے حسین ابن علی پہ گری۔ عزادارو تصور کرو کہ امام کہہ رہے ہیں، سجدے میں ہے امام صادق، کہہ رہا ہے اذا تسیرا دموعک علی خدیک غفر اللہ کل ذنب اذنبتہ کثیرا او قلیلا صغیرا او کبیرا۔ کہ ابن شبیب یاد رکھو جب حسین کا عزادار گریا کرتا ہے، آنکھ سے آنسو رخسار پر ٹپکتا ہے، بس ادھر آنکھ سے آنسو کا رخسار تک آنا ہوتا ہے، غفر اللہ کل ذنب اذنبتہ، پروردگار جتنے گناہ ہوتے ہیں، کامل و زیارات کی روایت ہے، پروردگار سارے گناہ بخش دیتا ہے، کبیر ہو، صغیر ہو، قلیل ہو، کثیر ہو۔ اللہ اکبر۔ ان آنسوؤں کی قیمت کو دنیا نہیں سمجھنا چاہتی، اس گریے کو دنیا اب بھی سبک سمجھتی ہے۔ ارے آنکھ سے رخسار تک آنے میں کتنا فاصلہ ہے، آنکھ سے رخسار تک آنے میں کتنا سفر ہے، ارے کتنے قریب ہے آل محمد کا، اتنا سا سفر آنسو کا ہے، اور ابد العابدین تک آپ کی نجات کی ذمہ داری لے۔ بس عزادارو چہلم ہو چکا۔ شہزادی نے کہا بیٹا سجاد جاؤ کہو ہماری شرطیں ہیں۔ دنیا فاتح سمجھ رہی ہے یزید کو، شہزادی زینب کیا کہہ رہی ہیں، بیٹا سجاد کہو کہ اگر ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے تو ہماری شرطیں ہیں۔ شرطیں کون منواتا ہے، ہارنے والا منواتا ہے یا جیتنے والا منواتا؟ کربلا کی فاتح زینب ہے، کہا ہماری شرطیں ہیں۔ عزادارو کیا شرطیں ہے، کہ ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کیا جائے، ایک گھر خالی کرایا جائے، ہم اپنے شہداء کو رو نہ سکے۔ جب ماتم کرتے تھے تو ظالم تماشے مارتے تھے، ظالم اذیتیں دیتے تھے، اور ہمارے تبرکات لائے جائیں، ہمارے شہداء کے سروں کو لایا جائے۔ عزادارو گھر خالی ہوا، وہی شام کی سرزمین کہ جہاں سے حسین کا نام مٹنا
چاہتا تھا اسی سرزمین پہ ہائے حسین وائے حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. ہر وارثہ بی بی آگے بڑھتی, اپنے وارث کا سر جھولی میں لیتی, ماتم شروع ہو جاتا. علی اکبر کا سر آیا, قاسم کا سر آیا. عزادارو جب سر آ چکے اور شہزادی زینب کے پاس بھائی کا سر ہے, ایک مرتبہ بی بی نے دیکھا ایک گوشے میں دو چھوٹے چھوٹے سر رکھے, ان پر رونے والا کوئی نہیں ہے. کارے کا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے. ایک مرتبہ زینب عالیہ کہتی ہے ارے جو صدقہ کر دیا اس پر ماتم نہیں کروں گی. جب بھی ماتم کیا زینب عالیہ نے بھائی کا ماتم کیا. عزادارو تبرکات آئے. ایک مرتبہ شہزادی زینب ہر تبرک کو نکالتی تھی, دیکھ کے رکھ دیتی تھی. جب سارے تبرکات رکھ دیے تو بی بی نے ایک خون آلود کرتا نکالا. شہزادی اس کرتے کو دیکھتی جاتی تھی, روتی جاتی تھی. ایک مرتبہ شہزادی زینب سے پوچھا اماں فضہ نے, کہا اماں فضہ یاد ہے نا جب اماں یہ کرتا سیتی تھی تو کہتی تھی بیٹی زینب جب بھائی آخری رخصت کے لیے آئے تو یہ کرتا پہنا دینا. عزادارو قافلہ چلا, کربلا سے ہوتا ہوا چلا, قبروں کی زیارت ہوئی. عراق جاؤ, کربلا, شہدائے کربلا کی زیارت زینب عالیہ کی سنت بھی ہے, تمنا بھی ہے. عزادارو بی بی نے کہا تھا, یزید کے محل میں کہا تھا ارے میں دیکھ رہی ہوں ان الارض یملأ الاسمی اخی الحسین, ارے تو میرے بھائی کے نام کو مٹانا چاہتا ہے. کہا میں دیکھ رہی ہوں میرے بھائی کے نام سے زمین و آسمان بھر رہا ہے. کہ میرے بھائی کے نام سے زمین و آسمان بھر رہا ہے. عزادارو زینب عالیہ کی تمنا یہی تھی نا, آج زینب عالیہ کی تمنا بنے ہوئے ہو کہ زمین و آسمان سے یا حسین کی صدائیں. قافلہ چلا, پہنچے مدینہ. کیا کیفیت ہے, کس کیفیت میں پہنچے ہیں اہل حرم. عزادارو اب تو ہماریاں بھی ہیں, اب تو پردے بھی ہیں, سیاہ قناتیں بھی لگی ہوئی ہیں. لیکن جب قاصد نے آ کر اعلان کیا محلہ بنی ہاشم میں علاقت قتل الحسین بکربلا, حسین کربلا میں مارے گئے, لٹا ہوا قافلہ فصیل شہر پہ کھڑا ہے. عزادارو روایات میں ہے مولا علی کی بیوہ بی بی ام البلین, ان کے فضائل میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی ام البلین مولا کی شہادت کے بعد کبھی گھر سے نہیں نکلی تھی. بی بی راستے نہیں جانتی تھی, بی بی راستے نہیں جانتی تھی. جب صدا سنی ایک مرتبہ فاطمہ صغرا کا ہاتھ تھاما, اب جو گھر سے باہر نکلی, راوی کہتا ہے کبھی یہاں گرتی ہے کبھی وہاں گرتی ہے. ارے مجھے راہ بتاؤ, مجھے راستہ بتاؤ, میرے حسین کا قاصد کا ماتم حسین.
ویران حویلی میں سغرا گھبراتی ہے، 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 ویران حویلی میں گھبراتی ہے۔ اب لوٹ کے عاقبہ، اب لوٹ کے عاقبہ بیمار بلاتی ہے، ویران حویلی میں سغرا گھبراتی ہے، ویران پردیس گئے سے سغرا کی نہ یاد آئی، نانا کے روزے پہ، نانا کے روزے پہ فریاد سناتی ہے، ویران حویلی میں سغرا گھبراتی ہے، ویران حویلی میں سغرا گھبراتی ہے۔ قدموں کے نشانوں کو کبھی دیکھ کے روتی ہے، قدموں کے نشانوں کو کبھی دیکھ کے روتی ہے، اصغر کا کبھی جھولا، اصغر کا کبھی جھولا بیمار جھلاتی ہے، ویران حویلی میں سغرا گھبراتی ہے، ویران حویلی میں سغرا گھبراتی ہے۔ اب ان دیواروں میں دم گھٹتا ہے سغرا کا، اب ان دیواروں میں دم گھٹتا ہے سغرا کا، لے کے نام اکبر کا، لے کے نام اکبر کا وہ اشک بہاتی ہے، ویران حویلی میں سغرا گھبراتی ہے، ویران حویلی میں سغرا گھبراتی ہے۔ اکبر کی شادی کا لائیں گے پیام چچا، اکبر کی شادی کا لائیں گے پیام چچا، اس آس پہ دو سہرے، اس آس پہ دو سہرے بھائی کے بناتی ہے، ویران حویلی میں سغرا گھبراتی ہے، ویران حویلی میں سغرا گھبراتی ہے۔ الجھا ہوا برچی میں اکبر کا جگر دیکھا، الجھا ہوا برچی میں اکبر کا جگر دیکھا، اس خواب کی سغرا کو، اس خواب کی سغرا کو تعبیر رلاتی ہے، ویران حویلی میں سغرا گھبراتی ہے، ویران حویلی میں سغرا گھبراتی ہے، ویران حویلی میں سغرا گھبراتی ہے۔ حسین 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 حسین
جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے بندوا کے رسن ہاتھوں میں اور خطبے سنا کے گھر بار لٹا کے گھر بار لٹا کے دیوار بڑے کفر کی ڈھائی ہے زینب، شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی، نازوں سے پلی تھی، نازوں سے پلی تھی، سر ننگے اسی شہر میں ہو آئی ہے زینب، جو ہجر پدر میں رہے ہر وقت پریشان، سوئی نہیں ایک آن، سوئی نہیں ایک آن، اس بچی کو زندہ میں سلا آئی ہے زینب، دھارس تھی بہت بھائی کو، جس بھائی کے دم سے دل بھرتا ہے غم سے، دل بھرتا ہے غم سے، ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب،
چھ ماہ کے اصغر کو بھی جھولے کے بجائے دکھ درد چھپائے، دکھ درد چھپائے، آغوش میں تربت کے سلا آئی ہے زینب، تھے اون و محمد جو میری آنکھوں کے تارے، ماموں کے دلارے، ماموں کے دلارے، قربان انہی بھائی پر کر آئی ہے زینب، چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر غر ہائے اصغر، اصغر چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر اصغر ہائے اصغر، اے شاہدی کے دل بر، اے روح قلب مادر، اے تشنہ کام مضطر، اے بے زبان اصغر، اے چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، تشنا لبی پہ تیری، گریہ ہے یہ خدائی، مظلومیت نے تیری انسانیت جگائی، اے چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، سوکھے لبوں پہ تو نے جس دم زباں پھرائی، سر کو جھکا کے رویا دشمن کا ہر سپاہی، اے چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر
اصغر ہائے کیا منزلت ہے تیری شبیر خستہ تن دفنا کے تیرا لاشا فرمایا پرمہن نے اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر ہائے اصغر ہائے اصغر کیا منزلت ہے تیری کیا منزلت ہے تیری شبیر خستہ تن دفنا کے تیرا لاشا فرمایا پرمہن نے اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام